بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لڑکے جوان ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شادی کر لو۔ کچھ تو جوان مظلوم ہوتے ہیں ماں باپ کے، ماں باپ کرتے ہی نہیں ان کی شادی۔ 32 سال کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، 35 کا ہو گیا، ماں باپ کہتے ہیں قبلہ تبھی تو کریں گے جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی یہ 35 سال کا بھی تمہارے ہی پیروں پہ کھڑا ہے کیا؟ یہ عزیز و شیطنت پھیل رہی ہے ہمارے اندر۔ کہا جب یہ کمانے لگے گا تب شادی کروں گا۔ اللہ بالکل الٹا کہتا ہے مسلمان کے۔ اللہ کہتا ہے جب شادی کر لے گا تب رزق دوں گا۔ کمال ہے نہیں؟ اللہ کی اور ماں باپ کی جنگ چل رہی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں جب جاب لگ جائے گی تب شادی کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میں جاب تبھی لگواؤں گا جب پہلے شادی کر لے گا۔ کیوں؟ صحیح ہے۔ اللہ کہتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، جو ہمارے حکم سے ایک ہو جائیں شادی کر لیں انہیں ہم غنی بنا دیتے ہیں، اپنے فضل سے، ان کی محنت سے نہیں، اپنے فضل سے ہم غنی بناتے ہیں۔ تو یہ رواج چھوڑو، ماں باپ سے گزارش ہے، جب بیٹا جوان ہو گیا ہے تو اس کی شادی وقت پہ کرو۔ تو زہرا سلام اللہ علیہ، میرا موضوع یہ تھا، اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ اچھا علی کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کے کام علی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ علی سے قیمتی ہے کوئی اسلام میں؟ تو اگر آپ مولائی ہیں تو بے کام کیوں ٹہل رہے ہیں؟ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ کہا جی یہ تو بس دن رات بیچارے نمازوں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، مجلسوں میں رہتے ہیں، یہ ہیں بڑے مولائی۔ تو اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا جو دن میں جاتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر کما کے لاتا ہے، پھر نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ 50 مجلسیں کرتے ہیں، وہ ایک مجلس کر لیتا ہے۔ مومن کون ہے؟ 50 والا یا ایک والا؟ اسلام کہتا ہے مجلس کے وقت پہ مجلس کر، نماز کے وقت پہ نماز پڑھ، کمانے کے وقت پہ کما۔ ایسا نہیں ہے کہ جوان پورا دن پوری رات ٹہل رہا ہے، کمانے سے مطلب نہیں ہے۔ ارے جن بیوی بچوں کو تو اپنے گھر میں رکھے ہے، خدا نہ خواستہ اگر تو نے اسے حلال کی روزی کما کے لا کے نہ دی اور وہ کسی حرام میں مبتلا ہو گئے تو نہ تیری مجلس قبول، نہ تیرا ماتم قبول، تو نہ تیرا نوحہ قبول، نہ تیری نماز قبول۔ جس طرح مجلس عبادت ہے، ماتم عبادت ہے، اسی طرح کما کے لانا عبادت ہے۔ تو جوانوں بے روزگار نہ رہو۔ اور اگر آپ کہیں میں تو اتنا بڑا نواب ہوں، میں کسی کے یہاں نوکری نہیں کرتا، تو تو چاہے جتنا بڑا نواب صحیح، علی سے بڑا نواب نہیں ہے۔ بتا ہے تو بڑا؟ اما کافر ہو جائے گا اگر سوچ لے گا بڑا ہوں۔ مالک اشتر نے ذرا صحیح سوچا تھا، بس اگر ایک اور قتل کر لوں تو علی کے برابر ہو جاؤں۔ میرے مولا نے کہا بیعت کر لے آ کے دوبارہ۔ کہا توڑی کب ہے؟ کہا تو ذہن میں نہیں سوچ رہا تھا ابھی؟ تو آپ بڑے نواب صحیح مگر علی سے بڑے نواب نہیں ہے۔ میرے مولا سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں جاب نہیں کروں گا، میں تو دن رات ڈنڈے بجاتا پھروں گا۔ میرا مولا کیا کہتا ہے؟ یہودی کے باغ میں گیا پانی دینے کے لیے، اب جس کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے، جو دیوار کو اشارہ کر دے سونے کی ہو جائے، جس کے در کے سب فقیر ہو، مولا آپ اور یہودی کے باغ میں پانی دینے کے لیے؟ کہا اگر پانی دینے کے لیے نہیں جاؤں گا تو میری شیعہ قوم بالکل برباد ہو جائے گی، یہ بے عملی کو دین سمجھ لے گی، یہ آوارہ گردی کو دین سمجھ لے گی۔ اگر تجھے کام کرتے ہوئے شرم آئے تو یہ سوچ کے کر لینا کہ میرے مولا کی سنت ہے۔ اگر تجھے کام کا جوانوں، تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، بڑوں کی تو زندگی گزر گئی، بزرگوں کی ڈنڈے نہ بجاؤ، کما کے لاؤ۔ خدا کی قسم بچے کو حلال غذا کھلا دینا نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ کما کے لائیے، حلال غذا کھلائیے۔ اور اگر تم دن رات مجلس اور ماتم کرتے رہے، دن رات نماز پڑھتے رہے، دن رات قرآن پڑھتے رہے، اولاد کو مال حرام کھلاتے رہے، تو پھر یاد رکھیے یہ مال حرام کھانے والے کبھی عزاداری نہیں سنبھال سکتے۔ خود عزادار بننا کمال نہیں ہے،
بچوں کو عزادار بنانا کمال ہے. یہ عزادار جب بنیں گے جب حلال کا کھائیں گے. تو انہیں حلال کی کمائی لا کے دے تاکہ تو بھی عزادار رہے یہ بھی عزادار رہے. میرا مولا گیا یہودی کا, میں نے کہا مولا اتنے بڑے مولا ہو کہ تم نے یہودی کے یہاں پانی دیا. کہا اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں مزدوری عیب نہیں ہے, بھیک مانگنا عیب ہے. تمہارا اور ہمارا پانچواں امام کھیت میں پھاوڑا چلا رہا ہے. پانچواں امام کھیت میں زمین کھود رہا ہے, دھوپ تیز ہے. ایک جو اپنے کو بہت زیادہ مومن سمجھتا تھا وہ آ گیا. اب دیکھیں جو امام سے بھی اپنے کو مومن سمجھنے لگے, ایسے بھی تھے کہ صوفی تھا, آیا آ کے کہتا ہے تم آل محمد کی فرد ہو, تمہیں دنیا کی اتنی طلب ہے کہ دھوپ میں پسینہ آ رہا ہے تمہیں اور پھاوڑا چلا رہے ہو, اگر اس وقت مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا اگر اس وقت مر گیا سب سے اچھی موت مروں گا. کہنے لگا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنی اولاد کو مال حلال کھلانے کا انتظام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب جاب کی بڑی اہمیت ہے, نوکری کی بڑی اہمیت ہے. خالی نہیں چاہتا اسلام تم ادھر سے ادھر پھرتے رہو. تو زہرا بھی کام کرتی تھی اور علی بھی کام کرتے تھے. جب زہرا کمزور سی ہوئی سمجھ رہے اور گھر کا کام خود کرتی ہیں, ابھی فضا نہیں آئی ہیں, تو کچھ اسیر آئے. علی نے کہا زہرا جا کے اپنے بابا سے سوال کر لو کہ مجھے کوئی میڈ دے دے, کوئی نوکرانی دے دے تاکہ وہ تمہارے ساتھ کام کر سکے, تمہیں مدد مل جائے. اب چونکہ شوہر نے کہا تھا تب گئیں, خود نہیں گئیں. پہنچی, باپ میٹنگ میں مصروف تھے, کسی کام میں مصروف تھے. زہرا گئیں, تھوڑی دیر بیٹھی, گھر آ گئیں. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا مصروف ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے پوچھا ازواج سے, اپنی بیویوں سے, کہا میری بیٹی آئی تھی کہاں گئی؟ کہا وہ تو انتظار کر کے چلی گئیں. فوراً اپنے گھر سے نکلے, در زہرا پہ آئے. علی اور فاطمہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کہا میری لخت جگر, میری نور نظر, میرے دل کے سکون, میری فاطمہ, میرے ٹکڑے, یہ تو بتا کس لیے گئی تھی؟ جب سے پیدا ہوئے ہو نا آپ تسبیح زہرا پہ نہیں سنی ہوگی, باتیں سنیے کہاں سے تسبیح شروع ہوئی, عظمت کیا ہے. اور اس جملے پر میں ایک ایک آدمی, ایک ایک جو بھی بیٹھا ہوا, بچہ بڑا بوڑھا, سب میری بات کی تائید کریں گے. جب باپ نے پوچھا بیٹی کس لیے, تو شرم آ گئی, بولی نہیں. علی بولے میں نے بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ کہا ایک خادمہ کے لیے, ایک کنیز کے لیے, ایک کام کرنے والی کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اہل سنت اور اہل شیعہ سب نے لکھا کہ زہرا سے جب نبی نے پوچھا تو بتایا نہیں. بتائیے بیٹی کا باپ سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں, بہت بڑی بات ہے. ایک ہی جملہ ہے, پوری اسلام کی ہسٹری سمجھا دوں گا آپ کو میں. باپ سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. مگر جب باپ نے پوچھا تو بتایا کیوں نہیں؟ یہ ہے زہرا. علی نے آخری آدمی جہاں تک ہے, میری آواز جہاں تک جا رہی ہے, اپنے ہاتھ اٹھا کے میری تائید کر دینا زہرا کے مسئلے میں, چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو زہرا کے لیے جائز تھا باپ سے مانگنا, مگر زہرا اتنی پاکیزہ تھی کہ زہرا نے اپنے باپ سے بھی مطالبہ نہیں کیا. تو جو جائز مطالبہ باپ سے نہ کرے وہ دربار میں ناجائز کیسے جائے؟ ہے ہمارے برادران اہل سنت یا اہل تشیع کے پاس کوئی دلیل؟ جو جائز مطالبہ بھی باپ سے نہ کرے تو فدق کا دعویٰ ناجائز کریں گی؟ اچھا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بس جس طرح میرا اس ساتھ اس جملے میں دیا دوسرے جملے میں بھی ساتھ دینا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی جب آپ کو پتا تھا کہ ملے گا نہیں تو آپ گئی کیوں؟ کہا میں گئی اس لیے تاکہ ہر حقدار کے اندر اپنا حق چھیننے کا جذبہ پیدا ہو. جب تک طاقت ہے مظلوم نہ بنو. مظلوم بننا بھی ظلم ہے. اگر طاقت ہے اور آپ مظلوم, دفاع کرو. اسی لیے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے شہید وہ نہیں ہوتا جو وار ہلکا ہلکا کرنے لگے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. نہیں, ایسے کو شہید نہیں کہتے. شہید اسے کہتے ہیں 100% دوسرے کو مارنے کی سوچے, اگر مر گیا تو شہید ہے, لیکن پہلے ہی سے سوچ کے گیا ہو مروں گا میں تو وہ شہید. ہاں سنیے یہ اسلام ہے. تو زہرا سے پوچھا نہیں بتایا. علی نے کہا خادمہ. اب نبی نے فرمایا
تمام اہل سنت، تمام اہل تشیع حضرات کہتے ہیں نبی نے فرمایا افلا اعلمکما ما ہوا خیر لکما من الخادم والدنیا وما فیہا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ دے دوں جو خادم سے بھی بہتر ہو، کنیز سے بھی بہتر ہو، پوری کائنات کی دولت سے بہتر ہو، پوری کائنات کے خزانوں سے قیمتی ہو؟ مانگا تھا کیا؟ کنیز۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ چونکہ جیسا دینے والا ہے ویسی لینے والی ہے، تو ہر آدمی اپنی شان سے دیتا ہے نا۔ تو زہرا تو نے مانگا تو مجھ سے یہ، لیکن کیا تجھے ایسی چیز نہ دوں جو کائنات میں سب سے قیمتی ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا بابا، اب بولی، کہا رضیت عن اللہ وعن رسول، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، رسول سے بھی راضی ہوں، جو آپ فرمائے بتائیے۔ کہا جب تم اپنے بستر پہ سونے لگو رات کو تو 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو، ہاں بول دیجئے بھائی سبحان اللہ، ہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 100۔ مانگنے گئی تھی دنیا، نبی نے دے دی دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی چیز۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ میرے سے 5000 روپے مانگنے گئے اور میں نے تمہیں بتا دی کوئی دعا، تمہیں ضرورت ہے 10,000 روپے کی ہے، یا تمہیں ضرورت ہے ایک گھوڑے کی یا گاڑی کی، اور میں کہنے لگا یہ دعا پڑھ لینا، آپ مجھے اچھا کہیں گے؟ کہنے دیکھو نہ دینے کے کتنے بہانے ہیں۔ اب بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں اور زہرا میں فرق کیا ہے۔ دنیا کی ہر خاتون ہوتی وہ بھی بولتی باپ سے، کوئی داماد اور ہوتا وہ بھی بولتا، مگر جیسے ہی نبی نے کہا تو زہرا کہتی ہے جو آپ نے تحفہ دیا میں اور علی اس سے راضی ہیں، اللہ سے بھی اور آپ سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری غذا ہے مادی، ہم جب مادی چیز مانتے ہیں تو مادی چیز لیتے ہیں۔ زہرا کی غذا ہے ذکر خدا۔ ارے نہیں بھائی، اگر آپ غور کریں تو جب سے ایام فاطمیہ ہو رہے ہیں نا حیدرآباد میں، اس وقت سے لے کے آج تک کا سب سے قیمتی جملہ ہے، سن لیجئے کیا ہے۔ اب مگر گہرائی پہنچیے آپ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی مادی سوال کرے اور اسے روحانی جواب دے دیں آپ، تو کوئی آدمی راضی نہیں ہوتا۔ مگر زہرا میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ یا نبی اللہ نوکرانی دے دیجئے نا، کہا نہیں، میں نے کہا دوں گا تو ضرور، فضہ بھی دوں گا مگر ابھی نہیں، اب تو دینا چاہتا ہوں، چونکہ اس خاتون نے آج تک مجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، تو اس لیے اسے سب سے قیمتی چیز دوں گا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہا تسبیح۔ ہم آپ ہوتے تو اعتراض کرتے، زہرا نے اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم بغیر روٹی کے، بغیر کپڑے کے، بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتے، اسی طرح زہرا بغیر ذکر کے نہیں رہ سکتی۔ نہیں نہیں نہیں، اما جب مجھے اتنا لطف آ رہا تو آپ کو کتنا آنا چاہیے۔ ہم جس طرح نہیں رہ سکتے روٹی اور کپڑے کے بغیر، اسی طرح زہرا نہیں رہ سکتی کس کے بغیر؟ ذکر الہی کے بغیر۔ جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں غذا کھا کے، اس طرح خوش ہوتی ہیں زہرا ذکر خدا کر کے۔ تو تمہاری غذا الگ ہے، اہل بیت کی غذا الگ ہے۔ یہ اگر دنیا سے بھی چلے جائیں تو بھی اس غذا سے منہ نہیں موڑتے۔ ظالم اگر ان کا گلا بھی کاٹ دے تو یہ اپنی غذا نہیں چھوڑتے۔ اب بھی نہ پہنچے تو بھائی کیا ہے، شمر نے خنجر سے گلا تو کاٹ دیا، مگر جب حسین نے تلاوت کی، یہ خون زہرا ہے، بغیر ذکر کے نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت سے زہرا اور علی نے شروع کر دیا تسبیح۔ کیا پڑھنا شروع کیا؟ اللہ اکبر، بولیے الحمدللہ،
سبحان اللہ 100 دفعہ. سونے سے پہلے، نماز کے بعد. 2 جگہ ہے تسبیح، سونے سے پہلے، نماز کے بعد. سونے سے پہلے کس کے لیے؟ جس آدمی کو تجارت میں فائدہ نہ ہو، جس آدمی کے پاس فقیری ہو، جس آدمی کا اقتصاد کمزور ہو، جو آدمی مشکلات میں مبتلا ہو، جس کے بیٹی کے رشتے نہ آتے ہوں، جو جسمانی مرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے علاج معصوم نے بتایا سونے سے پہلے تسبیح پڑھ، تجھے اللہ صبح کو غنی بنا دے گا. اگر تجھے تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے تو تسبیح پڑھ. اگر تجھے جاب نہیں مل رہی ہے تو تسبیح پڑھ. اگر تیرے گھر سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں تو تسبیح پڑھ. اس لیے کہ زہرا کی تسبیح میں ہر مرض کا علاج ہے. آج سے میری ماں بہنیں اور آپ کیا کریں گے؟ سونے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ جو ڈاکٹرز کلینک پہ جاتے ہیں پہلے تسبیح زہرا پڑھ کے جائیں. جو آدمی جاب تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے پہلے اچھا کتنی بڑی ہے؟ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، جلدی سے ہو جائے گی، 3-4 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے تسبیح زہرا. تو پڑھیے. نماز کے بعد سونے سے ہاں آ گئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ تسبیح کی اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر میں کہیں فاطمہ ہے؟ جوانوں آپ سے سوال ہے. نہیں ہے. الحمدللہ میں، سبحان اللہ میں، تینوں میں لفظ فاطمہ تو نہیں ہے. تو پھر تسبیح خدا ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تسبیح زہرا کیوں بھائی؟ جب اللہ اکبر میں فاطمہ نہیں، الحمدللہ میں فاطمہ نہیں، سبحان اللہ میں فاطمہ نہیں، تو پھر یہ تسبیح اللہ کی ہے یا فاطمہ کی؟ تو ذکر ہے اللہ کا. ارے بھائی اس سے زیادہ محنت میں نہیں کر سکتا ہوں. ذکر ہے اللہ کا، منسوب ہے فاطمہ کی طرف. کہا تمہیں اللہ اکبر میں فاطمہ نظر نہیں آتی، الحمدللہ میں نہیں آتی، سبحان اللہ میں نہیں آتی، لیکن یہ تینوں چیزیں ہیں تو فاطمہ ہی کی وجہ سے. ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ بھائی؟ آج اللہ اکبر ہے تو فاطمہ کی وجہ سے، الحمدللہ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے، سبحان اللہ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر خدا زندہ ہے، ذکر خدا اگر آج زندہ ہے زمین پر تو کس کی وجہ سے؟ فاطمہ کی وجہ سے. تو آج سے بیت القائم کی اس مجلس سے پورے شیعان حیدر کرار یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اب ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، نہ کسی طاقت سے، نہ کسی ظالم سے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فاطمہ میرے ذکر کو تو نے باقی رکھا، تیرے ذکر کو میں باقی رکھوں گا. سنیے اور سنیے، گہرائی میں جائیے آپ. اور تو ہے ذکر اللہ کا، منسوب ہے فاطمہ سے، ساری چیزیں بچی ہیں فاطمہ کی وجہ سے. اب آئیے اسٹارٹنگ کیسے؟ اللہ اکبر. بھائی جب اللہ اکبر پہ بات آ گئی، مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے؟ زور سے بولیے. نعرہ تکبیر. اتنی آواز میں نہیں بتاؤں گا، اتنی قیمتی بات. نعرہ تکبیر. اور گنجا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. اب سنیے، یہ نعرہ تکبیر جو ہر جنگ میں لگاتے ہو، ہر نماز میں پڑھتے ہو، پورے قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے اللہ اکبر؟ دکھاؤ مجھے. اب روز ہم سے ضد کرتے ہو قرآن میں دکھاؤ، آج ہمیں ضد چڑھی ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی تو ضد چڑھتی ہے نا. تو ہم اپنے مولوی مفتی ملا بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو اللہ اکبر نماز میں، اللہ اکبر اذان میں، قرآن مجید میں کہیں اللہ اکبر ایک وَلِ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا یہ ہے، اللہ اکبر کہیں نہیں ہے. تو پھر کیوں نعرہ لگاتے ہو اللہ اکبر؟ کہا نہیں آزاد.
ارے اگر قرآن میں نہیں ہے تو اذان میں تو ہے، نبی نے بتائی ہے، نماز میں تو ہے، نبی نے بتایا ہے۔ میں نے کہا نعرے میں کہاں سے لیا تم نے؟ یہ جو نعرہ لگاتے ہو اللہ اکبر، کہا نہیں یہ تو نبی نے بتایا ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہم سے کیوں ضد کرتے ہو نعرہ حیدری قرآن میں دکھاؤ؟ بھائی جب وہ نعرہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم سے ضد کیوں ہے؟ آیا چلیے اللہ اکبر پورا مجمع در زہرا سے اگر ہٹ جاؤ گے ترجمہ بھی غلط ہے۔ بتاؤ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ شرمانا نہیں، بولو اللہ سب سے، ایک دفعہ اور بتائیے۔ بالکل غلط، 100% غلط۔ منبر سے مذہب آل محمد اپنا بدل دوں اگر غلط نہ ہو تو، بالکل غلط ہے۔ اما جس کی تسبیح ہے اسی کی اولاد سے پوچھو نا اس کا معنی کیا ہے۔ اسی کا ایک بیٹا ہے چھٹا امام، مولا نے پوچھا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا یہ تو بالکل غلط ہے۔ کہا کیوں؟ اگر آپ کہیں گے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے ترجمے میں یہ بات آ گئی اور بھی بڑے ہیں۔ بھائی آئے گی نہیں؟ آپ اگر کریں گے بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ اگر چھوٹا نہ ہو تو بڑا بن جائے گا بڑا۔ مثلا میں بڑا بھائی ہوں تو کب ہوں میں بڑا بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بڑے کو چھوٹے بناتے ہیں، بڑا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک لکیر آپ کھینچیے، سائنس ہے یہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ ایک ہی لکیر ہے بس، چھوٹی ہے یا بڑی؟ لکیر ہے بس، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے۔ اسی کے برابر میں چھوٹی سی بنا دیجئے، وہ بڑی ہے چھوٹی، اسی کے برابر میں اس سے بڑی بنا دیجئے، وہ چھوٹی ہے بڑی۔ تو اس کا مطلب ہے امیروں کو اپنے چھوٹے غریبوں کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر غریب نہ ہوتے تو تو امیر نہ بنتا، اگر چھوٹے نہ ہوتے تو بڑا۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا ترجمہ پھر ہوتا کہ بڑے اور بھی ہیں مگر سب سے بڑا اللہ۔ امام نے کہا اس ترجمے میں اللہ کی حد بندی ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا فرزند زہرا آپ ترجمہ بتائیے۔ کہا ترجمہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس چیز سے بڑا ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف، کوئی آدمی بھی اس کی تعریف ادا نہیں کر سکتا۔ جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا میرا شکریہ ادا کر، جو شکریہ کرنے کا حق ہے، انہوں نے کہا پروردگار تیرا حق شکریہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کہا بس یہی میرا حق شکریہ ہے، یہ جو تیرے اندر عاجزی ہے نا یہی میرا شکریہ۔ اب سنیے بس آخری جملہ، اللہ اکبر، اس کے بعد الحمد، اس کے بعد پڑھیے کیا؟ سبحان اللہ۔ اس کی ترتیب پلٹ کے دیکھیے آپ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کسی بھی طرح نہیں، ترتیب اچھی نہیں بیٹھتی، لیکن جو زہرا نے بتائی وہ سنیے کیا ہے، اللہ آخر میں کیا ہے؟ سبحان۔ شروع کس ورڈ سے ہوا؟ ختم کس پہ ہوا؟ اس کا مطلب سمجھ گئے میری بات ہے۔ ترتیب میں بھی اس کے رموز ہیں۔ اللہ اکبر پہلا ورڈ ہے اللہ، سبحان اللہ آخری ورڈ ہے اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں جو تسبیح زہرا پڑھے وہ پاگل نہیں ہوتا، جو زہرا کی تسبیح پڑھے وہ پاگل، جو پاگل ہوتا ہے وہ تسبیح نہیں پڑھتا، جو پاگل ہوتا ہے وہ تسبیح نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہے۔ اما جس کے صدقے میں عقل پیدا ہوئی ہو وہ ہے زہرا۔ سب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتا پاگل۔ میں آیا دلی سے، یہ شاہد صاحب ہمارے پرانے ہیں اور لالانی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا قبلہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں۔ قبلہ کہاں آئے؟ میں نے کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا۔
تو اب یہ دونوں بزرگ کریں گے مولوی صاحب سے مجلس نہ پڑھواؤ، یہ تو کھسک گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، انہیں نہ یہ پتا یہ کہاں سے آئے اور انہیں نہ یہ پتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو پاگل کون ہوتا ہے؟ پاگل وہ ہوتا ہے جسے یہ نہ یہ پتا ہو کہاں سے آیا، ارے نہیں، جسے نہ یہ پتا ہو کہ کہاں سے آیا، جسے نہ یہ پتا ہو کہ کہاں جا رہا ہے۔ تسبیح زہرا تمہاری عقل کی دلیل ہے، اللہ اکبر کہہ کے بتایا اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سبحان اللہ کہہ کے بتایا اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔